بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تہ و تیگ کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تشخیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا، جس نے عباسی خلافت کو خش و خاص کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلط اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خونریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر انہوں نے الریا، نصیبین اور حران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا احاطہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں۔ اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عن قریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معز الدین، جو اس سے پہلے نو عمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسرے طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھیں اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمینوں میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس جلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکری کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر میں قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنے شہر پناہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بدروحوں کو انسان کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاودانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس قسم کو کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے
کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ، اور جب انہیں مصر کے سلطان معز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو کا خط معز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلہ برسا گئیں۔ تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیا گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو کے سفیروں سے کہا، ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک جوان کا سر کردہ تھا، غصے میں لال ببوکا ہو گیا، چلا کر کہنے لگا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی یہ رائے تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرأت مندی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب سالار اعلیٰ بیبرس کے ان الفاظ سے ان کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا، ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں، ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کے اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ سلطان ملک مظفر اور بیبرس کے ایسا کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان المظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیے۔ امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک کمال کا انسان، ایک بانکا لشکری اور نڈر پسلار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہہ کے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ وہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے۔
بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے، جو ان کے جنگی طریقوں سے واقف تھے اور منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے تھے۔ جن دنوں امیر رکن الدین بیبرس قاہرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو خان فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا اور اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان، جو اس وقت منگولوں کا خان اعظم تھا، وفات پا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سردار اور سربراہوں کو آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار کتبوغا اور اس کی بیوی دوکوزا خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ اب مر چکا ہے۔ دوکوزا خاتون، جو ہلاکو خان کی بیوی تھی، بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں مصر کا خاتمہ کر دینا، لیکن ہلاکو نے اپنے سپہ سالار کتبوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار کتبوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمہ ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ کتبوغا نے ہلاکو کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار کتبوغا کی گرفت میں تھے۔ کتبوغا ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شکی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس کتبوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین الجالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبر آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کو کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے تاکہ ان قلعوں میں جو مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ رکن الدین بیبرس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین الجالوت کے مقام پر
منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں اینو جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کا کانپ اٹھے۔ امیر الدین رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے تھے، اور یہ سب بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تائید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا، اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکایک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہلاکو خان کے سالار قطبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیائی کے عیسائی دستے تھے، ان کا سب سے برا اثر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کے رکھ دیا، اور انہیں ایسا چرکا لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ منگولوں کا سپہ سالار قطبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ صرف منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکن الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں، میدان جیت لیا، کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہسوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر طنزیہ مسکرایا، اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیج دیا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تیغ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول، جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ عین الجالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جا پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن اور تاریخ بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام علیہ السلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی۔